بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، آج ہم سورہ فاتحہ کی گرامیٹیکلی یعنی عربی گرامر کے ساتھ تفسیر اور ترجمہ ملاحظہ کریں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے، مدارس کے طلباء اور طالبات کے لیے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ کوشش کیا کریں گے کہ وقتاً فوقتاً جب موقع ملے تو یہ قرآن پاک کی تفسیر ہم بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فاضل بریلوی ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ یہاں پر ملاحظہ کیجئے کہ یہ پوری بسم اللہ شریف جو ہے یہ جار مجرور ہے۔ جار اس کو کہتے ہیں کہ ایسا کلمہ جو اپنے ماں بعد کلمے کو زیر دیتا ہے، جر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں جار۔ اور جس کے نیچے زیر آتی ہے اس کو کہتے ہیں مجرور۔ تو یہ پوری بسم اللہ شریف جو ہے یہ جار اور مجرور ہے۔ اور جار مجرور جو ہوتا ہے وہ خود کچھ نہیں ہوتا، وہ کسی کے متعلق ہو کر کے پھر اپنا ترجمہ اور مفہوم واضح کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ جار موجود ہے تو اس کا معنی اور مفہوم واضح کرنے کے لیے ہمیں اس کا متعلق تلاش کیا۔ تو متعلق ہم پیچھے کوئی سا بھی نکال سکتے ہیں، فعل یا شبہ فعل میں سے کچھ بھی نکال لیں اور اس کے متعلق کرتے تو جملہ مکمل ہو جائے گا۔ تو ہم نے اس کا متعلق نکالا اشرعو۔ اشرعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اور آنا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور یہ اس کا متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس کی ترکیب کچھ اس طریقے سے ہوگی کہ با حرف جار، اسم مضاف، اللہ اسم جلالت یہ موصوف ہے، الرحمن صفت اول ہے، الرحیم صفت ثانی ہے۔ تو اللہ اسم جلالت موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر کے یہ مرکب توصیفی ہو کر اسم مضاف کا مضاف الیہ ہو گیا۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر کے با جار کا مجرور ہوا۔ تو جار مجرور یہ ہوگا متعلق اشرعو کے۔ یہ تو صرفی اور نحوی طور پہ تھوڑا سا میں نے عرض کی ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں کہ بسم اللہ شریف کے بارے میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ تحیہ و ثنا فرماتے ہیں کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ تو ہر کام سے پہلے جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے، اس کے اندر غیبی طور پہ برکت ہو جاتی ہے اور غیبی طور پہ وہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ حرام اور ناجائز کام کے شروع کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، یہ کفر ہے۔ شراب پیتے ہوئے زنا کاری کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ رہے ہیں، یہ تو حرام کام ہے، اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں۔ تو تم کیا رہے ہو کہ میں اللہ کے نام سے یہ کام شروع کر رہا ہوں۔ جب اللہ کے نام سے تم شروع کر رہے ہو مطلب یہ کہ حرام کام کو اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہو، تو یہ کفر ہوگا، یہ اللہ کی نافرمانی۔ آگے بڑھتے ہیں جی، سورہ فاتحہ شریف۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے، جبکہ اللہ فاضل بریلوی نے یہ ترجمہ کیا کہ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ یہاں پر
توجہ کیجئے گا کہ سب خوبیاں کر لیں ترجمہ یا تمام تعریفیں کر لیں تو یہ ترجمہ کوئی بظاہر ہمیں صحیح نہیں لگتا. وہ کس طریقے سے کہ الحمد جو ہے یہ واحد ہے، حمدن یہ واحد ہے، اس کے اوپر لام تعریف لگا ہے جس نے اس کو مورب اللام کر دی ہے. تو یہ مورب اللام کلمہ جو ہے یہ خود کیا ہے، یہ واحد ہے، لیکن ترجمہ ہم کرتے ہیں تمام کا، تمام تعریف ہے. تو یہ تمامیت کا ترجمہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، ہونا یہ چاہیے تھا ترجمہ. لیکن یہ تمامیت کا ترجمہ کہاں سے پیدا ہوا؟ تو یہ ترجمہ پیدا ہوا ہے الف لام کی وجہ سے. الف لام آپ کو پتہ ہے کہ الف لام جو ہے وہ کبھی عہد ذہنی ہوتا ہے، کبھی عہد خارجی ہوتا ہے، استغراقی ہوتا ہے. تو یہ ایک کبھی الف لام جنسی ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے اگر آپ لیتے ہیں کہ یہ الف لام جنسی ہے تو پھر بھی یہ ترجمہ تمامیت کا پیدا ہو جائے گا کہ جتنی بھی قسم کی، جتنی بھی اجناس کی تعریفیں ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہے، وہ اللہ ذات کی. تو یہ اس الف لام کی وجہ سے. اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لیں کہ اس کو فقط ہے یہ لام جو کلمے کو معرفہ کر دیتا ہے، اس کے اندر خاصیت پیدا کر دیتا ہے، یہ صرف لام ہے. اس کے پیچھے جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے جس کو حمزات الوصل کہتے ہیں، حمزہ وصلی، تو یہ درمیانے کلام میں لکھنے میں تو آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. اور اس کے مد مقابل ایک حمزہ ہوتا ہے جس کو حمزہ قطعی کہتے ہیں، وہ لکھنے میں بھی آتا ہے اور پڑھنے میں بھی آتا ہے. تو تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں جی؟ وہ اللہ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اس کی ترکیب ملاحظہ کیجیے، پھر اس کی تشریح اور تفسیر کی طرف آتے ہیں. الحمد یہ مبتدا ہے اللہ سے، اس میں جلالت سے پہلے جو لام ہے یہ لام جار ہے. حروف جارہ جو ہوتے ہیں وہ 17 ہے. وہ ایک شعر کے اندر کسی شاعر نے ان کو بیان کیا ہے کہ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزخلا ربا ہاشا من ادا فی ان علا حتا الا. یہ 17 حروف ہیں، یہ جب بھی آئیں گے اپنے ماں بعد کلمے کو یہ زیر دیں. اب یہ دیکھیے اصل میں تھا اللہ یہ تھا، لیکن لامے جا رہا ہے تو اس نے کیا کر دیا، للہ یعنی زیر دے دیے. تو حروف جارہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کو یہ زیر دیتا ہے. یہ کوئی کمنٹ کر کے بتا دیں جی میری وائس صحیح ہے، آواز کلیئر آ رہی ہے، ویڈیو اٹک تو نہیں رہی؟ کمنٹ کر کے بتائیے گا برائے کرم. اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں. چلے آپ خود بھی شرکت کرتے ہیں تو کوئی اور بھی شرکت کر لے گا تو آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا. کوئی ایک لفظ بھی کسی کو سمجھ آ گیا تو بس انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. تو بعد میں لنک بھی شیئر کرتا ہوں، کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو سوال بھی کر سکیں گے آپ انشاءاللہ. پہلے ابھی بیٹھ کے صرف سمجھیں، سنیں. جی میسج آ گیا جی، آواز آ رہی ہے. تو یہ قرآن پاک کا یہ درس ہو رہا ہے تو بڑی توجہ کے ساتھ بس سماعت کیجیے، سمجھ آئے نہ آئے بس آپ کا سننے ہی آپ کو بڑا فائدہ دے دے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ کا کلام ہے تو یہ سمجھنا بھی تو اب ہے نا. تو یہاں پہ ہے یہ علمی گفتگو، لیکن آپ کو فائدہ دے جائے گی انشاءاللہ. یا آپ کو چیزیں سمجھ تو شاید نہیں آئیں گی، جس نے عربی گرامر نہیں پڑھی اس کو تو یہ چیزیں نہیں سمجھ آئیں گی کہ یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. لیکن یہ چیزیں آپ کو ترجمہ کرنے میں معاون ثابت ہوگی. تو وہ آج کل یہ ایک ٹرینڈ بھی چلا ہوا ہے جی قرآن پاک خود ہی پڑھو تو خود ہی سمجھو. تو ان لوگوں کے لیے خاص کر جن کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ خود ہی پڑھو تو خود ہی سمجھو، تو قرآن پاک بغیر کسی استاد کے تو ویسے ہی سمجھ آ جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے جن کا یہ عقیدہ ہے ان کے لیے تو یہ میرے دروس جو ہوں گے بڑا فائدہ دیں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ اس میں خود تو سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا. بہت سے علوم ہیں، فنون ہیں جن کو بروئے کار لا کے پھر کہیں جا کے قرآن پاک سمجھ میں آتا ہے. تو ان علوم اور فنون میں سے ایک علم صرف ہے اور ایک علم نحو ہے اور ایک علم ادب ہے.
تو کم از کم یہ ابتدا ہے، یہ بیس ہے، یہ چیزیں سمجھ آتی ہوں گی تو پھر کچھ جا کے عربی سے واقفیت ہوتی ہے، ترجمہ سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا جی، چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو الحمد جو ہے یہ مبتدا ہے، لام حرف جار ہے، اللہ اس میں جلالت یہ مضاف ہے، اور رب جو ہے یہ درمیانی مضاف الیہ مضاف ہے، العالمین یہ مضاف الیہ ہے۔ تو اللہ اس میں جلالت اپنے دونوں مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر لام جار کا مجرور ہوا، ٹھیک ہے۔ یا اس طریقے سے آپ کر لیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو رب العالمین یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ صفت اول ہوا اللہ اس میں جلالت کی، یہ صفت اول، اس کی صفت ثانی آئی ہے کہ الرحمانی، اس کی صفت ثالث آئی ہے الرحیمی، اس کی صفت رابع آئی ہے یعنی چوتھی صفت مالکی یوم الدین، یوم دین کا مالک۔ تو یہاں پر مالک یوم الدین یہ اسی طریقے سے ترکیب ہوگی کہ مالک مضاف ہے، یوم درمیانی مضاف الیہ مضاف، الدین آخری مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر کے یہ صفت رابع ہوگا۔ تو اللہ اس میں جلالت اپنی تمام صفات سے مل کر، یہ موصوف ہے اور یہ اگلی ساری صفتیں، موصوف اپنی تمام صفات سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر لام جار کا مجرور ہوا، اور جار مجرور اب یہ متعلق ہوگا۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ جار مجرور جو ہوتا ہے یہ خود کلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کا متعلق تلاش کرنا پڑتا ہے، تو متعلق جو ہوتا ہے وہ فعل یا شبہ فعل ہوگا۔ اب یہاں پر کیا نکالیں گے؟ اب کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ آگے کہ وہ جہانوں کا جو پالنے والا ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو یوم دین کا مالک ہے، تو وہ اللہ۔ تو وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اللہ پاک کہ یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ اب یہاں سے ثابت نکال لیں، یہاں پہ ثابت نکال، ثابت نکال لیں، ٹھیک ہے، فعل نکال لیں۔ اگر فعل نہیں نکالنا تو شبہ فعل نکال لیں آپ، ثابت فاعل کے وزن کے اوپر ثابت۔ اب ثابت شبہ فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہو جائے گا، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر، الحمد جو مبتدا آپ نے بنایا تھا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر ہے۔ یہ پورا جملہ ہے، الحمد سے شروع ہو کر یہ جملہ ختم ہوا ہے الدین تک، یہ ایک پورا جملہ اسمی ہے، پورا جملہ ہے، یہ پوری ایک بات ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اگر آپ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوں گی کہ جملہ شروع کہاں سے ہوا ختم کہاں پہ ہوا گرامیٹیکلی، تو آپ مفہوم کیسے اخذ کریں؟ سمجھ آئی کہ؟ تو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ میری گفتگو، میرا یہ دروس جو ہے ان حضرات کے لیے تو بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے انشاءاللہ تعالی، کہ جن کے ذہن کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ قرآن پاک خود ہی پڑھو تو خود ہی سمجھو، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر اب تفسیر کی طرف تھوڑا سا ہم بڑھتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی تعریفیں ہیں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تعریف جب بھی ہوگی، میں کہتا ہوں یار کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، کتنا خوبصورت گھر بنا ہوا ہے، کتنا زبردست گھر بنا ہوا ہے، تو میں نے تعریف کی ہے گھر کی، کہا یہ جو تعریف تم نے کی ہے یہ اصل میں تعریف اللہ کی ہے۔ تم کہتے ہو یار کمپیوٹر بنانے والے نے کمال کر دی ہے یار، واہ واہ واہ، او ہو ایسے عقلیں دھنگ رہ جاتی ہیں کمپیوٹر کو دیکھ کر کے، لاکھوں قسم کے کام اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں میں نے ایک کمپیوٹر کی تعریف کی ہے تو کہا کہ یہ جو تم نے کمپیوٹر کی تعریفیں اتنے پل باندھ دیے نا تعریفوں کے، تو یہ تعریفیں اصل میں اللہ کی،
ایک مادے کی تم تعریف کر رہے ہو، یہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے۔ یہاں پر ایتھیسٹ اور دہریے جو ملحدین ہیں ان کا بھی رد ہوتا ہے یہاں پر، کہ جو پھولے نہیں سماتے کہ یہ انسانی عقلوں کا جناب یہ مصنوع ہے، یہ انسانوں نے اس کو تخلیق کی ہے، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اس میں کوئی خدائی اثر رسوخ نہیں ہے، خدا کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ خدائی کارنامہ نہیں ہے۔ معاذ اللہ، وہ ایتھیسٹ دہریے وغیرہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سائنس کا کمالات ہیں اور سائنس انسانی عقل کا کمال ہے۔ تو یہ دیکھیے، تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ یہ انسانی عقل کا کمال ہے، تو عقل کس نے بنائی؟ عقل تو اللہ پاک نے بنائی۔ عقل کا خالق اللہ پاک ہے، دماغ کا خالق اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک ڈائریکٹ کوئی کام کرے نہ کرے، اس نے اسباب پیدا کیے ہیں۔ مسبب الاسباب اللہ پاک، وہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ روح نکالنا ڈائریکٹ وہ نکال سکتا ہے، روح نکال سکتا ہے ڈائریکٹ، لیکن اس کے لیے اس نے فرشتوں کو مقرر کی ہے کہ تم جا کے روح نکالو، ٹھیک ہے۔ اب سورج کو خود وہ نکال سکتا ہے، لیکن نہیں، اس نے فرشتوں کو مقرر کیا کہ سورج کو اٹھاتے ہیں، سورج کو غروب کرتے ہیں۔ روشنی خود بھی وہ مہیا کر سکتا ہے، لیکن روشنی دینے کا ایک اللہ جو ہے وہ سورج کو مقرر کر دی۔ کہا کہ یہ جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہو رہا ہے وہ سب کچھ ڈائریکٹ اللہ پاک کرنا چاہے کر سکتا ہے، وہ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ کن کہتا ہے تو فیکون کام ہو جائے، لیکن اس نے اسباب پیدا کیے، اور وہ جو اسباب ہیں ان کی بھی جب تم تعریف کرو گے تو اللہ پاک کی تعریف، ہر چیز کی تعریف اللہ پاک کی۔ الحمد، تمام تعریفیں وہ کس کی ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے۔ اب اللہ کی آگے پھر صفت بیان ہو، اللہ کون سا؟ اب یہ اللہ کیا ہے؟ اللہ یہ علم ہے، علم کہتے ہیں عربی کے اندر علم نام کو، نیم، انگلش میں نیم کہتے ہیں، عربی میں علم کہتے ہیں۔ علم کی جمع اعلام بنتی ہے، تو اللہ پاک کا یہ علم حقیقی ہے۔ اللہ حقیقی نام، اردو میں اگر آپ کہیں گے تو آپ کہیں گے حقیقی نام، اصلی نام، تو ذرا ادبی طور پہ بولیں گے، علمی طور پہ بولیں گے تو آپ کہیں گے علم حقیقی ہے یہ اللہ۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کہی تو اللہ رحمان رحیم، یہ آگے صفات، آگے دو صفتی نام، رحمان ہونا رحیم ہونا، یہ اس کا صفتی نام، جبکہ یہ اللہ یہ اس کا اللہ عز و جل کا علم حقیقی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک شرعی مسئلہ بھی سماعت فرمائیے۔ کسی شخص کا نام ہے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، یہ اللہ بسم اللہ شریف کے اندر تین نام ہے نا، اللہ رحمان اور رحیم، تو عبد ہم نے لگا دیا ان کے شروع میں، عبداللہ، عبد الرحمان، عبد الرحیم۔ اب دیکھیے گا کہ جس طریقے سے مضاف کو ہٹا کر کے مضاف لئی سے خطاب نہیں کر سکتے کہ کسی کو عبد کو ہٹا کے ڈائریکٹ آپ کہیں اللہ نہیں نہ کہہ سکتے، اس کا پورا نام ہی بولنا پڑے گا، عبداللہ پورا نام بولنا پڑے گا، تو آپ اللہ نہیں کہہ سکتے اگلے بندے کو، یہ گناہ ہے، اور قصدن اگر کہا تو کفر ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا نام ہے عبد الرحمن، عبد الرحیم، تو اس کا یہ پورا نام بولیں، تو رحمان کہنا کسی کو رحمان اور رحیم تو یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ غیر مناسب ہے، یہ ایک مسئلہ شرعی تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جو پالنے والا ہے تمام جہان۔ اب عالمین، عالمین جو ہے یہ عالمن، عالم لام کے اوپر زبر، عالمن کی جمع ہے، جمع مذکر سالم، حالت جری کے اندر، ٹھیک ہے۔
आलम, आलमूना और आलमीन, जैसे मुस्लिम, मुस्लिमूना, मुस्लिमी, ये हालत जरी के अंदर नस्बी और जरी क्योंकि यकसा है। अच्छा, आलम, आलिम और आलम, लोग आलिमे दीन को भी कहते हैं ये बहुत बड़ा जी आलम है, आपने सुना होगा बड़ा आलम है। आलम दुनिया को कहते हैं, दुनिया को आलम कहते हैं। आलिम लाम के नीचे जेर बोलेंगे तो आलिम यानी जानने वाला, इल्म रखने वाला। माशाल्लाह, कोई दो चार बंदे बैठ के सुन ही रहे हैं। मुझे लग रहा था कि ये दर्स कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि आते ही कोई नहीं, कुरान सीखने की तरफ नहीं आते, बस कोई बातें हो रही हैं मर्जियों के बारे, के बारे, कोई हिंदू सिख ईसाइयों के बारे, तो बड़े तवज्जो से सुनेंगे। कोई मुनाजरे हो रहे हों तो लोग उसके अंदर दिलचस्पी दिखाते हैं। तो कुरान हकीम मैंने इसलिए शुरू किया, इसके अंदर सबका रद्द आ जाएगा। मरज़इयों का अकायद व नजरियात का भी रद्द, ईसाइयों के अकायद व नजरियात का भी रद्द, इचीएस के अकायद व नजरियात का रद्द। तो मैंने इस वजह से ये शुरू किया है कि इसके अंदर सब कुछ ही आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये अभी ट्राई के तौर पे भी समझ लें कि मेरी एक ट्राई भी है कि मैं देखता हूँ कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है, और खुद मुझे भी पता चलेगा कि मैंने किस तरीके से आगे लेके चलना है। तो ये एक समझ ट्राई है मेरी, आज पहला दिन। अच्छा जी, मालिकी यौम, अच्छा ये नहीं, आलम, आलम अभी आलम के ऊपर ही हम रहते हैं। आलम जो है ये हालत जरी। अच्छा, हालत जरी क्यों हुई कि ये मुदाफ इलैही बन रहा है, और मुदाफ इलैही जो होता है जो मजरूर होता है, हमेशा मजरूर होता है। मुजाफ इलैही हमेशा मजरूर होता है, और ये रब मुजाफ का मुजाफ इलैही बनने की वजह से हालत जरी में आया है। अल आलमीन, तमाम जहानों। अब ये तमाम जहान कौन से हैं जी? वैसे तो जहान दो बोले जाते हैं, दो जहानों का बादशाह लोग बोलते हैं। एक जहान लोग समझते हैं ये दुनिया जो है ये एक जहान है, आलम है, और जो हमें आसमानों के ऊपर जो नजर आता है, या जन्नत दोज़ख या अर्श इलाही, वो वाला जो एक आलम है, ऊपर वाला आलम, तो वो एक दूसरा जहान है। तो दो जहान यानी दो आलम। तो ऐसा नहीं है, ये इसको इख्तिसार के साथ आप कह सकते हैं, मुख्तसर, मुख्तसर दो जहान, जबकि अरबों 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 जहान है, लातादाद जहान है, आपकी गिनती शुमार में नहीं आ सकती। आप इन जहानों को समझने के लिए यही समझ लें कि आपके अपने एक जिस्म के अंदर करोड़ों जहान आबाद है। वो आता है ना कि मन आराफा नफ्साहु फकद आराफा रब्बाहु, इसने अपने नफ्स की पहचान कर ली, उसने अपने रब की भी पहचान कर ली। तो वो तू बुलिया उगदियां फड़ना है, तू बुलिया ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਡਦੀਆਂ ਫੜਨਾ, ਜਿਹੜਾ मन तेरे विच बैठा ਉਹਨੂੰ फड़दा ही नहीं, वो है बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक शेर है। तो कहने का वो पंजाबी के अंदर है, मफहूम ये है, अल्फाज मुझे कोई याद नहीं है, बहरहाल माफी चाहता हूँ। तो मफहूम ये है कि भाई तू इधर उधर की बड़ी बड़ी बातें करता है, इल्मी किताबी, तो वो बड़ी बड़ी है उर्दियां फाड़ना है तू, तो जो तेरे मन के अंदर बैठा हुआ है तो उसको नहीं, उसको तो अभी समझे ही नहीं है, तो तूने उसकी मार्फत की असर नहीं की, उसकी तुमने पहचान ही नहीं की। तू वड्डे वड्डे चिल्ले काटने को दौड़ रहा है और वड्डी वड्डी इबादतों की तरफ बढ़ रहा है तू, तो तूने अल्लाह की पहचान करनी है, तू अपने नफ्स के ऊपर ही पहचान कर ले, तुझे तुझे रब मिल जाएगा, तू वली अल्लाह बन जाएगा, तू अल्लाह का दोस्त बन जाएगा। तू अपनी पहचान कर ले बस, जो तेरे आलम, तेरे लाखों और करोड़ों आलम तेरे अंदर है। अब देखिए, ये देखिए, ये उंगली है, ये उंगली का कोरा है, तो आप क्या कहते हैं कि ये उंगली का जो कोरा होता है, इसके फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं, ये किसी के साथ नहीं मिलते। ये सुना है ना आपने, बड़ी मशहूर बात है,
کسی کے ساتھ نہیں ملتے. اب میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پوروں کا ایک عالم ہے، یہ فنگر پرنٹس کا ایک عالم ہے. اس فنگر پرنٹ کے اندر جو لائنیں ہیں نا، اب ایک انگلی کے اوپر کوئی 1000 1200 2000 لائنیں ہوں گی، مجھے نہیں پتا کتنی ہے. تو وہ ایک ایک لائن ساری دنیا کے پوروں کے اوپر جو ہے وہ ایک عالم ہے. جتنی لائنیں ہیں اتنے عالم ہیں. یہ صرف ایک انگلی کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ کا انگوٹھا، یہ جو یہ نیل ہے، ناخن، اب یہ ناخن ایک میرا ہے، ایک آپ کا ہے، ایک اس کا ہے، ایک اس کا ہے، یہ شہادت کی انگلی کا. یہ سب اکٹھے ہوں گے تو ایک عالم بن جائے گا. یہ ناخنوں کا ایک عالم ہے. یہ صرف ایک مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں. اب اپنے نفس کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں. کچھ چیزیں ظاہری ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور کچھ تو تیرے باطن کے اندر ہے، تجھے پتہ بھی نہیں ان کے بارے میں. پھر ایک عالم دنیا ہوتا ہے کہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو مرنے تک کا ایک عالم ہوتا ہے. پھر ایک عالم بطن ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کا عالم، وہ 9 مہینے تقریباً گزارتا ہے ایک بچہ، وہ ایک عالم ہے. پھر ایک عالم برزخ ہے جو ایک تمہاری وہ یوم دین تک کی جو قبر سے اٹھنے تک کے جو معاملات ہیں قبر کے اندر، یہ یوم دین ایک عالم ہے جو آخرت کا دن ہونا ہے. پھر جنت کا ایک عالم ہے. دوزخ میں اگر گئے تم تو دوزخ کا بھی ایک عالم. اچھا، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے جو مرد و زن کے ملنے سے جو تیرا وجود پیدا ہوا، اس سے پہلے ایک عالم تھا، وہ عالم ارواح تھا، وہ بھی ایک عالم. تو کہا کہ جتنے بھی عالم ہیں، یہ ہماری عقل محدود ہے. ہماری اس محدود عقل میں محدود علم آ سکتا ہے. یہ لامحدود نہیں ہے، محدود ہے. یہ جو ایک لفظ ہے نا، للہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پال، تم نے تو یہ کہہ دیا نماز کے اندر، تم کھڑے ہو گئے الحمدللہ رب العالمین، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے تم نے کیا دیا، تمہیں پتہ ہی نہیں، عالموں کا تجھے پتہ ہی نہیں ہے. یہ دہریے جو ہے، ان کو دیکھ کر کے نا یقین مانیے بہت عجیب ورطہ حیرت کے اندر بندہ پڑ جاتا ہے کہ یار یہ سائنسدان آج کل کے جو ہیں یہ بڑی بڑی تحقیقات پیش کرتے ہیں کہ یار اتنی کہکشائیں، ہماری جو دوربینیں ہیں انہوں نے دیکھ لیے ہیں، ستارے ہیں، بہت بڑے بڑے ستارے، اور بہت کچھ ہے، اور بہت کچھ ہے، بہت اربوں 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 لاتعداد ستارے سیارے ہیں، اور ایک نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے. ہماری جو زمین ہے، زمین سمجھ لے کہ اس کائنات کے اندر اتنے ستارے ہیں کہ اس زمین کے اوپر جتنے ذرے ہیں نا، مٹی کے ذرے، تو ان کہکشاؤں کے اندر ہماری زمین وہ ایک ذرہ ہے. یہ سائنسدان ہمیں بتا رہے ہیں. تو یہ تھیوریز جو ان کی ہمیں پتہ چلتی ہیں، ہم تو ویسے ہی ماننے والے ہیں. ہمیں تو حکم تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب کے اوپر ایمان لاتا ہے وہ ہے متقی اور پرہیزگار، اور یہ کتاب اس کے لیے ہدایت. پہلی چیز یہ تھی غیب کے اوپر ہم تو ایمان لانے والے ہیں. میرے اللہ کی تخلیق ہے، میرے اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ میرے اللہ کا عالم ہے، میرے اللہ کے عالم ہے، یہ میرے اللہ کے بنائے ہوئے عالم، وہ پتہ نہیں جتنے بھی ہیں، ہم ایمان لانے والے، بس اتنا ہی، ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی. لیکن جب تم نے مشاہدہ کر لیا، ہمارے لیے ابھی تک تو غیب ہے،
ابھی تک غیب ہے، لیکن جب تم نے مشاہدہ کر لیا اس وقت تو تیرے ایمان کا عالم ایسا ہونا چاہیے تھا، تو وقت کا ولی ہوتا، تو وقت کا غوث ہوتا، تو وقت کا کوئی کتب ہوتا، تو اللہ کا بہت بڑا برگزیدہ بندہ ہوتا کہ تجھے اللہ کے راز پتہ چل گئے، رازوں پر سے پردہ اٹھ گیا۔ لیکن اے انسان تجھ پر افسوس ہے، تو نے اس خالق کا انکار ہی کر دیا، اتنے اس کے رازوں کو دیکھنے کے بعد تم نے انکار کر دیا، نہیں کوئی نہیں، یہ نظام خود ہی چل رہا ہے، خود ہی چل رہا ہے، اس کا کوئی خالق نہیں، کوئی نظام چلانے والا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب جب تجھ پر سے اس کا جو اسرار ہیں، اس کے جو راز ہیں، ان کا پردہ اٹھتا، منکشف ہوتا، تو کہتا سبحان اللہ مالک، سبحان اللہ، تجھے پاکی ہے، اللہ اکبر، تو اللہ بہت بڑا ہے، تو بہت عظیم ہے، تو نے یہ کیا نظام چلا کیا دیا ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان کے بارے میں آتا ہے کہ ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے، رحم کرنا، رحمت کرنا، دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، لیکن یہ رحمان جو رحم کرتا ہے یہ ہے دنیا کے لیے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب جب کوئی رحم ہوگا اللہ کی طرف سے، تو وہ اللہ کی وہ صفت رحمانیت متوجہ ہوتی ہے انسان کی طرف، لیکن برزخ کے اندر یا مطلب یوم الدین کے اندر، یا کر لیں کہ آخرت میں جو اللہ کی طرف سے رحم ہوگا اس کو وہ اللہ کی رحیمیت کی صفت جو ہے وہ متوجہ ہوگی۔ تو رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ، یہ علماء کی توجیہ ہے، واللہ اعلم ورسولہ، اور رحیمیت کی جو صفت ہے یہ آخرت کے لیے، مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا مالک۔ اب یہ دیکھیے یہ بھی غیب ہے، کس نے کل کے دن کو، اب دنیا کے اندر بھی ہم موجود ہیں نا، تو ابھی یہ ہمارا حال ہے، ابھی ہم جو درس دے رہے ہیں یہ حال پریزنٹ، فیوچر کے بارے میں، کل کے دن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں اس دنیا کے اندر ہی نہیں پتا کیا ہونا ہے۔ ابھی یہ جناب عصر کا وقت ہے، ہمیں مغرب کے وقت کا نہیں پتا کیا ہونا ہے، عشاء کے وقت کا نہیں پتا کیا ہونا ہے۔ تو یہ تو وہ یوم الدین ہے کہ جناب جو آخرت کا دن ہے، تو پہلے تو تم مرو گے نا، مرنے کے بعد اٹھو گے، اللہ تمہیں زندہ کرے، اس کے بعد حساب و کتاب کا ایک دن لگنا ہے، بہت بڑا دن ہونا ہے، جو تم نے کیا تھا اس کا حساب دو۔ آج تو تم ظلم اور ستم کر رہے ہو، بھائی بھائی کو کاٹ رہا ہے، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، فراڈیاں کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ستم کر رہا ہے، اس کو اس کی تذلیل کر رہا ہے، اس کو بے عزت کر رہا ہے، بھائی بھائی کو کہا کہ یہ ایک میں نے دن رکھا ہوا ہے، اس دن حساب ہو۔ آپ بھی دیکھیں جو مظلوم ہوتا ہے نا، اس کی جب چلتی نہیں ہے تو اس کے منہ سے نکلتی ہے ایک چیز، وہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن میں تمہیں پوچھوں گا۔ وہ مومن ہوتا ہے، وہ اللہ والا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ نے وہ دن ہمارے لیے رکھا ہے۔ آج تو یہ ظلم اور ستم کر رہے ہیں نا، کوئی نہیں کرنے تو رہنا تم نے بھی نہیں اس دنیا میں، رہنا ہم نے بھی نہیں۔ قیامت کا ایک دن ہے حساب و کتاب کا، جزا و سزا کا، اس دن فیصلے ہوں گے۔ یہ وہ ہے، اس دن کا مالک میں ہوں، اس دن ہی کسی کی چلنی، اس کا مالک حقیقی وہ میں ہوں۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی پہلے تو صرفی نحوی طور پہ سماعت فرمائی، ایاک یہ ضمیر ہے، اور یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، ضمیریں 5 ہوتی ہیں، ابتدائی طور پہ ضمیر متصل ہوگی یا منفصل، متصل ہے تو 3 ہوں گی، یا مرفوع یا منصوب یا مجرور، اگر منفصل ہے تو 2 ہوں گی، یا مرفوع یا منصوب۔ تو یہ والی ضمیر جو ہے یا،
इय्याहु इय्याहुमा इय्याहुम इय्याहा इय्याहुमा इय्याहुन्ना इय्याका इय्याहुमा इय्याकुम, ये वाली ज़मीर। तो ये ज़मीर है मंसूब मुत्तसिल। इस ज़मीर का खासा ये है कि जब ये फेल से पहले है, ज़मीर मंसूब मुनफसिल जब फेल से पहले आए तो ये हसर का फायदा देती है। हसर, अब हसर क्या होती है? हसर आप ये समझ लें, मुख्तसर करके अर्ज कर, हसर ये होती है कि बिखरे हुए तमाम मफाहीम को किसी एक मरकज पर मरकूज कर दे। इबादतें हो रही थी, उसकी भी उसकी भी उसकी भी उसकी भी, कोई किसी की कर रहा था इबादत, कोई किसी, तो ये क्या कह रहा है? मुसलमान क्या कह रहे हैं? मोमन क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूं। बिखरे हुए मफाहिम को एक जगह पर, एक मरकज पर मरकूज करना, ये हसर होती है। तो फेल, ये नाबुदू, ये फेल है। फेल से पहले जब ये ज़मीरे मरफू मुनफसल आती है तो ये हसर का फायदा देती है। तो तर्जुमा क्या हो जाएगा? इय्याका नाबुदू, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। वो ये आतिफा है, और का तर्जुमा पैदा करती है। जैसे इंग्लिश के अंदर होता है एंड, तो अरबी के अंदर होता है वो, इसको वावे आतिफा कहते हैं, और इसका तर्जुमा होता है और। ये दो हुक्मों को एक जगह पे लेके आने के लिए ये वो, यानी और मैंने जैद की पिटाई की, और उमर की, और बकर की, है ना? तो यानी पिटाई के अंदर ये सारे शामिल हो गए, तो ये जोड़ता है। अच्छा जी, नाबुदू। अब यहां पे देखिएगा, नमाज के अंदर हम जब पढ़ते हैं ये सूरह फातिहा, तो वो अकेला नमाज पढ़ रहा होता है कि नहीं? सी बात है, वो अकेला पढ़ रहा होता है। तो ये क्या कह रहा है? इय्याका नाबुदू, होना तो ये चाहिए था, इसको ये कहना चाहिए था इय्याका आबुदू, बेशक मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूं। तो ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हम तेरी ही इबादत करते हैं। भाई हम कौन से? ओ बाबा जी, आप तो अकेले थे, आपको ये कहना चाहिए था इय्याका आबुदू, कि ए अल्लाह मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूं, क्योंकि नमाज में अकेला पढ़ रहा हूं यहां पे खड़े होकर। और आगे भी तुम्हें यह कहना चाहिए था इय्याका अस्ताईन, कि मैं मदद चाहता हूं तुझी से ही। तो तुम आगे भी यही कहते हो इय्याका नस्ताईन, हम सिर्फ तुझी से ही मदद चाहते हैं। माजरा क्या? ये माजरा बोड़ा हो गया है भाई। बाबों का खुदा और किताबों का खुदा और नहीं, बाबों का भी खुदा वो ही है जो किताबों का खुदा है। ये सारे बाबे आ गए भी, वो दीगर मोमिनीन को भी साथ मिला के कह रहे हैं। अल्लाह कहता है कल्ले कल्ले नहीं रहना, अपनी इनफरादियत ना दिखाओ, अपना तकब्बुर ना दिखाओ, आजिज़ी के साथ सबके साथ मिलके रुकू भी करो। वर्काउ मार राकीन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, कल्ले कल्ले नहीं, अकेले अकेले नहीं, मिल के। यहां देख इज्तिमाइयत, जमाअत का सबूत मिल रहा है हमें। इय्याका नाअबुदु, हम सब तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्ताईन, और तुझसे ही मदद चाहते हैं। यहां पर मैं बता दूं कि ये आबादा याबुदु बाब नासारा यनसुरु से है, जो कि सुलासी मुजर्रद का बाब है। और ये इस्ताना यस्ताईन बाब इस्तिफाल, जो कि सुलासी मुजीदफी का एक बाब है, उससे है। फिर मुजारे मारूफ सीगा जमा मुतकल्लिम। ठीक है भाई, ये भी थोड़ा सा ज़हननशीं कर। यहां पर एक छोटा सा नुक्ता ये भी अर्ज कर दूं कि
یہ جو ایاک نستعین ہے، ہم صرف تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں، قرآن پاک کی بہت سی آیات کے اندر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مددگار ہیں، صحابہ کرام مددگار ہیں، اولیاء اللہ دیگر امت کے جو اولیاء اللہ وہ بھی مددگار ہیں، جبرائیل امین بھی مددگار ہیں، اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ تو پھر یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایاک نستعین، وہ ہمارے منہ سے کہلواتا ہے کہ یہ دعا کیا کرو، یہ کہا کرو کہ ہم صرف تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اور دوسری قرآن کی آیتیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فلاں فلاں سے مدد مانگو یا مدد کر سکتے ہیں، تو یہ کیا معنی ہے؟ تو یہاں پر ایک کلیہ اور قاعدہ ذہن نشین کر لیں کہ ایک ہوتا ہے حقیقت اور ایک ہوتا ہے مجاز۔ یہ علم منطق کا اصل میں یہ قاعدہ ہے۔ حقیقت اور مجاز، حقیقی طور پہ مدد جو ہے وہ صرف اللہ پاک ہی کرتا ہے، یعنی کل معاملات حقیقی طور پہ اللہ پاک ہی کرتا ہے۔ دنیا کا، کائنات کا کوئی سا بھی معاملہ ہے وہ حقیقی طور پہ اللہ پاک کرتا ہے۔ بھائی پانی پیا، میں نے پیاس لگی تھی مجھے، میں نے پانی پیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پیا، کیا کہیں گے؟ یہ مجھے پیاس لگی تھی، یہ پانی نے میری پیاس بجھائی ہے، کیا شرک ہو گیا؟ پیاس تو تیری اللہ نے بجھائی ہے، پیاس تو اللہ نے بجھائی ہے، تو کہہ رہا ہے میں نے پانی نے میری پیاس بجھائی ہے، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ یہ شرک نہیں ہوا، اصل میں حقیقی طور پہ تیری پیاس اللہ نے بجھائی، لیکن بیچ میں ایک وسیلہ پڑ گیا اس پانی کا، یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک سبب ہے۔ حقیقی طور پہ تیری بھوک مٹانے والا اللہ ہے، لیکن ایک ذریعہ بیچ میں بن گیا، وسیلہ بن گیا، روٹی جو تم نے کھایا، جو بھی کھایا وہ ایک ذریعہ بن گیا۔ تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ کسی نے کہہ دیا میری روٹی نے میری بھوک مٹا دی ہے، بھوک ختم کر دی ہے، روٹی نے میرا پیٹ بھر دیا ہے۔ روٹی نے ظاہری طور پہ تیرا پیٹ بھرا ہے، حقیقی پیٹ تیرا اللہ نے بھرا ہے۔ کل معاملات کے پیچھے اللہ پاک ہے، لیکن کچھ اسباب اس نے پیدا کر دی، اور مسبب الاسباب وہ ہے۔ تو ایاک نستعین کے تحت ہم صرف تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں، وہ حقیقی مدد ہے۔ مجازن کئی مددگار ہیں، وہ انشاءاللہ قرآن پاک میں دیگر مقامات پہ جب وہ مقام آئیں گے اس کے بارے میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ آگے فرماتے ہیں جی اللہ پاک، اہدینا الصراط المستقیم، دکھا مجھے، اور اعلیٰ ترجمہ کرتے ہیں ہم کو سیدھا راستہ چلا، ہم کو سیدھا راستہ چلا، دکھا۔ کئی لوگوں نے دکھا کا بھی ترجمہ کیا، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، تو صحیح مناسب ترجمہ یہی ہے کہ چلا، کیونکہ دیکھ تو لیا ہم نے، قرآن حدیث ہمارے سامنے، شریعت ہمارے سامنے ہے، ہمارے بزرگ بابوں نے ہمیں تعلیم کی ہے، بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ بات ایسی۔ تو دیکھ تو لیا، اب تو چلنے کی باری ہے بھائی، اب چلو، جو قرآن اور حدیث جو آپ تک پہنچ چکا ہے اب اس کے اوپر چلنا ہے، تم نے عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ترجمہ کیا انتہائی مناسب و بہترین ترجمہ کیا، ہم کو سیدھا راستہ چلا، اہدینا الصراط المستقیم۔ یہاں پر اہدی جو ہے یہ فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ساتھ میں نے وہ اعراب القرآن بھی رکھی ہوئی ہے، تو اس سے بھی میں استفادہ کر رہا ہوں۔
اچھا جی، تو اہدینا، اچھا یہ اہدی تو ہو گیا وہ فعل، تو اس کے اندر ایک انتا ضمیر ہے، انتا ضمیر کشیدہ، ٹھیک ہے، انتا ضمیر کشیدہ جو کہ اس کا فاعل بنے گا، کہ یعنی تو چلا یا تو دکھا، نہ ہمیں، اور یہ نا ضمیر ہے، اور ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر کا نام ہے ضمیر منصوب متصل، جو مل کے آتی ہے فعل کے ساتھ، مفعول بنتی ہے، اور یہ مفعول بن رہی ہے اس کی، ٹھیک ہے، کہ تو ہمیں چلا، تو ہمیں چلا، کہاں چلا، ٹھیک ہے، کیا دکھا، وہ کہا کہ الصراط المستقیم، الصراط یہ موصوف بن رہا ہے، المستقیم یہ اس کی صفت بن رہا ہے، موصوف اور صفت آپس میں برابر ہوتے ہیں، ایکول ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد، یہ دیکھ لیں دونوں واحد ہیں، صراط واحد، مستقیم واحد، موصوف اگر منصوب ہو یعنی اعراب کے اندر برابر، منصوب ہو تو صفت بھی منصوب، دونوں کے اوپر دیکھ لیں زبر آئی ہے، ہاں، موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد، ٹھیک ہو گیا، موصوف اگر معرف ہے تو صفت بھی معرف ہے، موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ، تو یہ دیکھ لیں دونوں معرب باللہ تو برابر ہیں، یہ موصوف اور صفت آپس میں برابر ہوتے ہیں، واحد تثنیہ جمع کے اندر، رفع نصب جر کے اندر، مذکر مؤنث کے اندر، معرفہ نکرہ کے اندر، 10 چیزوں کے اندر، ٹھیک ہو گیا نا؟ اس کو کہتے ہیں علمی کتابی باتیں، اس کو کہتے ہیں تفسیر، اچھا جی، تو یہاں پہ ایک بات اور، کبھی ایک فعل کے 2 مفعول بھی آ جاتے ہیں، کبھی ایک فعل کے 3 مفعول بھی آ جاتے ہیں، متعدی، متعدی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو مفعول کو چاہتا ہے، فعل متعدی، ایک فعل لازم ہوتا ہے جو صرف فاعل کے مل کی بات مکمل، تو ایک مفعول کو چاہنے والا متعدی با یک مفعول، 2 مفعولوں کو چاہنے والا متعدی با 2 مفعول، 3 مفعولوں کو چاہنے والا متعدی با 6 مفعول، تو یہ کیا ہے؟ یہ متعدی ہے، متعدی با 2 مفعول، سمجھے کہ ایک مفعول تو اس کا نون الف نا ضمیر منصوب متصل، اور دوسرا یہ مفعول ہے، یہ مرکب توصیفی، الصراط المستقیم، 2 مفعول ہو گئے، پھر آگے اس راستے کی مزید تفصیل آ رہی ہے، مت راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا، اور نہ بہکے ہوئوں کا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، راستہ، یہاں پھر بابے آ گئے ہیں جی، بابوں کا خدا کوئی اور، کتابوں کا خدا کوئی اور نہیں، یہ یہ اس نعرے کی نفی خود قرآن پاک کر رہا ہے، کہتا ہے کہ بابا، بابے کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے، بابے سے جدا نہیں رہنا، اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے، اپنے بابوں سے ساتھ ساتھ ہی رہنا ہے، اکیلے نہیں ہونا، ٹھیک ہے، راستہ ان کا، الذین، ان لوگوں کا، ایک بندہ بھی نہیں ہے، الذی یہ اس میں موصول ہے، اور الذی کا یہ جمع کا ہے، یہ صیغہ، ہاں، ایک بندہ نہیں، یہ جس طریقے سے وہ انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ایک بابا ہم مانتے ہیں، وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار، بابا جی، وہ بڑے بابا جی، ان کو تو ہم سارے مسلمان ہی مانتے ہیں، بابا، بابا جی نے وہ ہمارے بڑے بابا جی بزرگ، لیکن یہاں پہ وہ واحد، پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا صراط الذی انعمت علیہ، یہ ہونا چاہیے تھا، کہانیاں
क्यों बाबा जी भी नीचे बैठे हुए हैं? नमाज का टाइम हो गया, कितनी देर रह गई? अच्छा चलो ठीक, ठीक है, ठीक। कहानियां, अच्छा यार मैंने ना सोचा है कुरान पाक की तफसीर ही शुरू करूं यार, है? इससे बड़े अकायद निकल जाएंगे, ये सारा इनका रास्ता आ जाएगा कुरान पाक से। ये जो भी करे ना कादियानी या मरजई या मतलब जो भी ये गंद मचा हुआ है, इथियस दैरिये, ये ईसाई क्रिश्चियंस, ये सब इसके अंदर ही आ जाना है इंशाल्लाह, सब हल हो जाना। और मदारस के तुलबा और तालबात के लिए बड़ा फायदा हो जाएगा। और फिर ये इल्मी किताबी, हाँ जी, सिर्फ इल्मी किताबी वो नारे लगाने से तो नहीं ना भाई, वो कोई इल्म पेश भी तो करना पड़ता है ना, वो किताबी बातें भी तो करनी पड़ती है ना, क्या ख्याल है? ये बात। अच्छा भैया, तो बात यहाँ तक चली कि वो कहते हैं ना, इंजीनियर साहब फरमाते हैं, इंजीनियर साहब फरमाते हैं कि वो एक बाबा जी हैं। कौन से बाबा जी? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बाबा जी। मैं अभी ये कह रहा था, मैंने कहा यहाँ तो फिर अल्लाह जी होना चाहिए था, सीगा वाहिद का, इसमें मसूद वाहिद का सीगा, ये क्या है? ये जमा अल्लाह जी ना, तस्निया का भी नहीं है, दो बाबे नहीं, तीन ते तीन तो ज्यादा, जमा का इतलाक तीन और तीन से ज्यादा चीजों पे होता है। ये पता नहीं लातदाद ढेर सारे बाबे हैं, एक बाबा भी। अल्लाह कह रहा है दुआ किया करो, और ये तुमने दुआ अगर ना की तो नमाज तुम्हारी होनी कोनी जे, नमाज होनी कोई नहीं। हाँ, बाबे नु विच रखना, हो गया शिरक, कह दो हो गया शिरक। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अच्छा यार मैंने ना एक चीज नोट की है भाई, सारे तुम लोग भी बैठे हो, कम से कम ऐसे लोगों का जरा थोड़ा सा उनको समझाया करें प्यार मोहब्बत से, नाराज नहीं अब किसी को भी करना, जो मेरी वीडियोस की कांट छांट करके पेश करते हैं। एक दो वीडियो मैंने देखी है, वो कह रहे हैं जी वो तुमने तो अल्लाह पाक की गुस्ताखी कर दी, नबी पाक की गुस्ताखी कर दी, तो मैंने अच्छा, वो मुझे कहने वाले भी ना वो आलम दीन थे, उनको बात समझ आ गई। मैंने उनको ही कहा, मैंने कहा ये वीडियो हजरत जी, ये वीडियो क्लिप जहां से लिया है ना, ये जिस बंदे ने आपको दिया उसी को कहें कि इसका पूरा मुझे दिखाओ सियाक और सबाक के साथ, बात फिर समझ आएगी। बीच में से एक छोटा सा क्लिप ले करके ऐसे नहीं बात समझे। अल्लाह पाक गुस्ताखी से बचाए, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। कौन सोच सकता है यार अल्लाह और रसूल की गुस्ताखी है? सिरात लजीना अनअमता, ए अल्लाह रास्ता मुझे उन लोगों का चला कि जिनके ऊपर तूने इनाम किया। अनअमता मादी की बात हो रही है, ये मुस्तकबिल की भी बात नहीं है, हाल की भी बात नहीं है कि तू जिनके ऊपर इनाम करेगा। नहीं नहीं, कर दिया, कर दिया। तो ये बाबे, सारे बाबों की ही बात हो रही है। लो ये तो मसला ही सारा हल हो गया यार, तो गुज़श्ता सारे सब की बात हो रही है कि जिनका तूने कर दिया, इनाम कर दिया, समझ आई कि? अब ये देख ले, ये सारे बाबे आ गए, अनअमता अलैहिम, उन सब पर। अच्छा इनकी तरकीब थोड़ी सी मुलाहजा कर लें। यहाँ इराबुल कुरान के अंदर बता रहे हैं कि सिरात बदल है, ठीक है जी, और अल्लाह दीना इसमें मौसूल है, अनमता फेल मादी मरूफ है, और सीगा वाहिद मुजक्कर हाजिर, अनअमता। और ये क्या है? फलासी मजीद फी के बाबे इफाल से है, अकरमा युक्रिमु इकरामन, अनअमा युनइमु इनआमन, ये वो है। अच्छा आगे अनअमता अलैहिम, अल्लाह तो आपको पता है हरफे जा रहा है, हम जमीर मजरूर मुत्तसिल, सीगा जमा मुजक्कर गायब, समझो आई कि नहीं?
تو یہاں پر ہو یہ جائے گا پھر کہ علیہم جار مجور متعلق فعل کے، کیونکہ فعل پیچھے موجود ہے اس کے متعلق کر دیں گے. ان امتا کے اندر تا زبر تا، یہ اس کا فاعل ہے اور یہ بھی ضمیر ہے، یہ ذہن نشین کر لیں. فعل ماضی کے ساتھ ضمیر ایک ہوتی ہے جو اس کا فاعل بنتی ہے، وہ کون سی؟ ضمیر مرفوع متصل. ضمیر مرفوع متصل، الف تثنیہ واو جمع نون نسواں تا تماتم تی تماتن تو نا، یہ 11 ضمیریں ہیں جو کہ فاعل بنتی ہیں. یہ تا زبر تا، یہ ضمیر جو اس کا فاعل بنا، یعنی تو نے انعام کر دیا، ماضی کی بات، جن کے اوپر وہ کیا ہے؟ انبیاء و رسول ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، مقربین ہیں، یہ فقہاء، علماء، محدثین، یہ سارے بابے، ساری بابے، اور ان کی کوئی تعداد نہیں ہے، یہ 1 2 3 4 نہیں، یہ پہلی صدی ہجری کے اندر، دوسری صدی ہجری، بلکہ ان سے بھی پیچھے ہے بھائی، ان سے بھی پیچھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، ہاں کیونکہ انبیاء بھی ہیں نا سارے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کتنے اللہ کے ولی آئے ہوں گے اب تک، اربوں 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 کو تعداد آپ بیان بھی نہیں کر سکتے، وہ سارے بابے. تو ان کی وہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، یا اللہ انہوں بابیاں والا سانو کر دے، یا اللہ ان بابوں والے کر دے، جیسے وہ تیرے بڑے مقرب تھے نا ویسا ہمیں بھی بنا دے، جیسے وہ اچھے اچھے نیک نیک کام کرتے تھے نا اللہ مجھے بھی ویسے ہی نیک کام کے اوپر لگا دے، چلا دے. تو یہ وہ اچھا آگے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، یہ مغضوب غضب والے نہ ہوں، جن کے اوپر تیرا غضب ہو گیا. یہ مفعول کے وزن کے اوپر مغضوب، مفعول مغضوب، یہ اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول ہے، یعنی جن کے اوپر غاضب، غاضب غضب کرنے والا، وہ اس میں فاعل ہے، فاعل کے وزن کے اوپر، سمجھ آئی کہ؟ تو یہ اس میں مفعول ہے غیر المغضوب. علیہم، تو علیہم تو میں آپ کو بتا ولدالین، بہکے ہوئے، اچھا یہ مغضوب سے مراد ہے عیسائی اور ضالین سے مراد ہے یہود. یہود و نصارہ جو ہیں ان کے بارے میں ہے کہ نہ ان کا رستہ ہمیں نہیں، ان سے بچانا، ان کے رستے پہ نہیں چلانا. یہود و نصارہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا تو کرتے ہیں اللہ پاک سے، 5 ٹائم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے رستے پر نہ چلانا، ہمیں انعام یافتہ بابوں کے رستے پر چلانا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ عملی طور پہ ہم بابوں کے رستے سے خود بھی ہٹے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی ہٹاتے ہیں، جبکہ یہود و نصارہ کے رستے پہ خود بھی چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی چلاتے ہیں. ہم مخالف کر رہے ہیں، الٹ کر رہے ہیں. یہود و نصارہ ہماری زندگیوں کے اندر سمجھ لیں کہ ان کے بغیر بندہ جو ناقص کمزور ایمان والے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بغیر شاید ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے. یہ مسلمان کی جو عملی کیفیت ہے وہ یہاں تک اللہ مان والا ذہنی غلام ہو گیا ہے یہود و نصارہ کا، ذہنی غلام. وہ سمجھ رہے یہی سب کچھ، ان کے بغیر کچھ بھی نہیں. آپ خود اندازہ کر لیجیے کہ ابھی آپ کی اپنی زبان ہے، آپ کے قرآن اور آپ کے حدیث کی زبان ہے بھائی، آپ کے مذہب کی زبان ہے، اس کی طرح آپ کی توجہ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی کخ نہیں.
इंग्लिश बज़ाहिर तौर पे यहूदुल नसारा की ये जुबान है, दौड़ दौड़ के जाएंगे आप इसकी तरफ। आप उनके ओढ़ने और बिछोने को अपना ओढ़ना बिछोना बना रहे हैं, लेकिन अपने 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 जो इस्लामी लिबास है या इस्लामी जो तर्ज जिंदगी है उसको आप भूल चुके हैं। दाढ़ी मुंडाने को आज एक मुसलमान बड़ा फख्र महसूस करता है, हल्की सी भी दाढ़ी बढ़ जाए तो बड़ी उसको वो घिन महसूस करता है। खुद आप फैसला कर ले आप कहां पे खड़े हैं। दाढ़ी शरीफ जो अंबिया की सुन्नत है यार, कोई एक नबी भी ऐसा नहीं आपको मिलेगा कि जो दाढ़ी एक मुट्ठी से कम करवाता हो। कोई सहाबी नहीं, कोई बल्कि कोई अल्लाह का वली नहीं। ये तो दाढ़ियां मूंढने मंडवाने का सिलसिला ये कोई साल एक सदी 2 सदी पहले है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरबत इलायची अल्लाहु अकबर। तो बहरहाल यही है, मजहबी बने, अपने मजहब को मत छोड़े, अपने मजहब से प्यार कीजिए, अपनी मिल्लत से प्यार कीजिए, अपने मजहब से प्यार कीजिए, अपनी किताब से प्यार कीजिए। हमें तो आज यकीन मानिए कि ये लिबास ही देख लें, यहूदों ने सारा का जो लिबास है वो इतना पसंद, शलवार कमीज आपका अपना कौमी लिबास था, उसको आपने छोड़ दिया। आपकी उर्दू आपकी कौमी जुबान है, आप उसको भूल गए, आती नहीं आपको, जनाब इंग्लिश रटी हुई है आपको। फिर दूसरी बात यह है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो जब तक इंग्लिश ना बीच में बोल लें तो आपको चैन नहीं आएगा। वो क्या है, आदतें बिगड़ गई हैं, ज़हनी तौर पे गालिब आ चुकी है ये। आप समझते कि नहीं, जब तक इंग्लिश नहीं, लोगों को कैसे पता चलेगा मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं, समझे कि अल्लाह वाले बनिए, अल्लाह वाले रसूल वाले बनिए, अल्लाह रसूल से प्यार करने वाले बनिए। जब अल्लाह रसूल से प्यार करने वाले होंगे फिर अल्लाह रसूल की बातें करेंगे आप, फिर साधुआं की स्वादा नाल। आज के लिए इतनी काफी है जी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, माशाल्लाह 23 बंदे बैठे हैं यार, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो मैं दर से कुरान एक आध दफा पहले भी देने की कोशिश की है, बंदा ही कोई नहीं होता, क्योंकि तवज्जो ही नहीं ना होती। तो मैं अभी तो देखूंगा, बाद में इनके कमेंट शमेंट भी देखूंगा, किसने क्या कोई बात की है कि नहीं, तो बाद में देखते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए यार, बस अमल करना है हमने इंशाल्लाह, ठीक है। तो सब ने हाजिर होना करना है भाई इंशाल्लाह, सब ने हाजिर होना। कमेंटों के अंदर मैं एक बात अर्ज करता हूँ, यहाँ पे देखिए इचीएस भी आते हैं, दहरिए ईसाई आते हैं, मतलब इस्लाम दुश्मन अनासर आते हैं। अब आपको नहीं पता होता कि भाई वो बंदा इस्लामी आईडी बनी हुई है लेकिन वो इस्लाम मुखालिफ बात कर रहा है, वो कुछ और बात कर रहा है। तो आप जब कमेंटों के अंदर उससे उलझना शुरू कर देंगे ना, वो आपकी यही तो काम करने आया था, ये तो साजिश लेके आया था कि मैं इनकी तवज्जो बता दूंगा जाके। आपने तवज्जो इधर रखनी है, कमेंट नहीं खेलना। वो कहने दे, जो कहता कहने दे, उसका वो काम है ना, वो करने दे उसको। आप अपना काम करें, आप समझे बात, समझ आई कि नहीं आई। तो इंशाल्लाह मैं बड़ी अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोगों ने ये दरसे तफसीर के जो ग्रामेटिकली मैं ये काम शुरू किया है, इंशाल्लाह अगर इन दुरूस के अंदर शिरकत करेंगे तो आप पूरे आलम दीन तो नहीं, अध पचहत्ते आलम दीन बन नहीं जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा यार, पूरे आलम दीन तो फिर
کچھ نہ ہونے سے ہونا تو بہتر ہے. اور دوسری مطلب وہ جو عورتیں تفسیر کی کلاسیں پڑھاتی ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے یہ. وہ میں نے دیکھا ہے وہ صرف لفظی ترجمہ کرواتی ہیں ان کی استانی ہے نا, لفظوں کا ترجمہ. ان کے لیے یہ گرامیٹیکلی بڑا فائدہ دے جائے گا انشاءاللہ. اصل چیز گرامر ہے, باقاعدہ وکیبلری ہے وہ ساری ملتی ہے تو یہی مسئلہ ہے نا. تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں آج ایک علم منطق کا قاعدہ ہے نا. اس میں علم منطق ہے, علم اصول تفسیر, علم حدیث, علم اصول حدیث, علم فقہ, اصول فقہ, علم ادب ہے, علم بلاغت ہے, بدیع ہے, علم بیان ہے, علم صرف ہے, علم نحو ہے, علم فلسفہ ہے, علم منطق ہے, علم مناظرہ ہے, علم حکمت ہے, اور کثیر علوم. اور سائنسی علوم تو پھر ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے. مطلب یہ کہ یہ سارے علوم آتے ہو تو پھر کہیں جا کے ایک آیت سمجھ آتی ہے. تم جو کہہ رہے ہو لوگوں کو یہ خود پڑھو خود پڑھو خود پڑھو, وہ ٹھیک ہے اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے, ترجمہ تمہیں سمجھ آ جائے گا. لیکن اگر یہ اتنا ہی وہ ہوتا آسان کام تو پھر وہ ائمہ کرام, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, وہ بڑے بڑے جلیل القدر مجتہدین, وہ تو پھر ایسے ہی تھے نا پھر ہے. تو بہرحال یہ لمبی گفتگو ہو جائے گی. بہت شکریہ جی, دعا کو رہیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لو یار, یہ فائدہ دے جائے گا آپ کو انشاءاللہ. گھنٹی کے بٹن پر کلک بھی کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.